بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، مصنوعی و جعلی سید ریاض حسین شاہ کی مسلسل لغویات کا مسلسل رد اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ چند روز قبل جو اس نے گفتگو کی اس پر تردید فرمائی ہے استاد العلماء شارح حدیث نجد حضرت علامہ مولانا مفتی زہور احمد جلالی صاحب نے۔ وہ تحریر بلفظ ہی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اسے توجہ سے سماعت فرمائیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ایسی کالی بھیڑیں اور ایسے لال ریچھ جو عوام اہل سنت کا سنیوں کے لبادے میں نقصان کر رہے ہیں ان کا تعاقب کیا جا سکے اور ایسے لوگوں کا حقیقی چہرہ عوام کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ تحریر آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نستعین برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مصنوعی سید پیر ریاض حسین شاہ کی مسلسل لغویات اور ان کے حواریوں کی فاسد تعویلات، لال ریچھ اور کالی بھیڑیں۔ ایک عرصہ سے مصنوعی اور بناوٹی سید بقول پیر سید عبدالقادر شاہ، پیر ریاض شاہ بروایت گجر و بروایت دیگر ماہر شجراجات ہر آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ انگیز بات کرتے رہتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی فقراء در اہل بیت اس کا علمی و فکری محاسبہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران اس کے حواری چپ کا روزہ رکھے، لمبی تان کر محو خواب رہے، البتہ کیرے سقر کی چمنی نے کسی قدر غلیظ دھواں چھوڑا جو مفتی اعظم مساس استخوان چوسی تک پہنچ کر زیر زمین دفن ہو گئی۔ الحمدللہ العزیز القہار۔ اب کچھ نئی کالی بھیڑیں لال ریچھ کی حمایت میں اپنی لیاقت ظاہر کرنے کی انگڑائی لینے لگی ہیں۔ چشم ما روشن دل ما شاد۔ فقراء در سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ایک عرصہ سے خواہش مند چلے آ رہے ہیں کہ لال ریچھ کچھ تو بڑبڑائے یا اس کی کوئی کالی بھیڑ بڑبڑائے۔ ایک عدد کالی بھیڑ کئی دنوں سے مسلسل بڑبڑا رہی ہے اور کچھ دیگر کالی بھیڑیں ابھی سر ہلانے اور سر ملانے کی کوشش میں ہیں۔ ہم بڑے وثوق سے عرض گزار ہیں کہ آپ کو حضرت شیخ المترفضہ مصنوعی سید ریاض حسین شاہ کی وکالت کا ذوق ہو تو ان کی اولین لغویات سے آج تک کی افوات کا جائزہ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی کے سکتے میں زندہ درگور ہوئے بغیر آپ کو کوئی اور صورت دکھائی نہیں دے گی۔ اگر ان کالی بھیڑوں میں کوئی سکت ہے تو ریاض شاہی شح اور شخ کی وضاحت کریں۔ شیخ المترفضہ نے شح اور شیخ کا جو مادہ برآمد کیا اس کے لیے کسی نر کو تلاش کریں، نہ ملے تو ہمیں بتائیں۔ اسی طرح شاہت الوجوہ کے عنوان میں جو ریاض شاہ نے سید امام حسن مجتبی کرم اللہ تعالی وجہ ابیہ و وجہہ و وجوہ آلہ الکرام کی سیادت کا جو انکار کیا ہے اور شاہت الوجوہ میں جو خالصتاً نسبت کفار کی طرف ہے اسے پھیرتے ہوئے معنی میں رنگینی پیدا کرتے ہوئے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی سنگین ترین گستاخی کی ہے، اس کا جواب دیں۔ علی ھذا القیاس ان کی تمام لغویات کی وضاحت کرنا ہوگی۔ اب شیخ المترفضہ کہتے ہیں الف سے عائشہ لکھنے والے بھی ہمیں ام المومنین کا مقام بتانے لگے ہیں۔ آگے ساری اس کی گفتگو ہے تو وہ نیٹ پر بھی گفتگو موجود ہے، سنی اور دیکھی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس عبارت پر مکمل تبصرہ پھر کریں گے، صرف اتنا عرض ہے کہ جناب یہ الف سے عائشہ کس نے لکھا ہے، ہمیں اس کی فوٹو کاپی درکار ہے، یا یہ جناب کی بے سر و پا زبانی و کلامی الغار ہے۔ جناب شیخ المترفضہ صاحب، ہم آپ کی علمی و فکری قابلیت سے خوب واقف ہیں۔ کہیں علامہ جوحش، کہیں فہامہ مخش، کہیں فاضل مقبل شش جہات قبل قبل، اور کہیں مفکر زمان مدبر ہشت پہلو دبر دبر۔ فقیر آپ کی علمی قابلیت سے واقفیت رکھتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ جناب کو لفظ عائشہ کا اصل ماخذ اور اس کی حمزہ سے تبدیلی کا قانون نہیں آتا۔ اگر ہمت ہے تو اپنے آبا خواہ وہ جو بھی ہوں، البتہ سید ہرگز نہیں ہے، یعنی اپنے آبا کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے اس قانون کی وضاحت فرما دیں تو ہم آپ کی اور آپ کی کالی بھیڑوں کی لیاقت کی داد دینے میں قطعاً بخل سے کام نہیں لیں گے۔ آپ نے اپنی کتاب متعلقہ اصطلاحات کا لفظ آباق سے آغاز کیا ہے اور جو بیان کیا ہے وہ گرامر کے لحاظ سے سراسر غلط ہے۔
بالکل لغو ہے اور قطعاً یقیناً آپ کی علمی پستی، ذہنی ناپختگی اور علم اللغہ سے کھلی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تصدیق چاہتے ہو تو کسی جامع العلوم والصفات سید زادے سے رابطہ کرتے ہوئے اپنی جہالت کا منہ دیکھ لیں۔ والسلام، زہرہ احمد جلالی، دارالعلوم محمدیہ علیہ سنت، حاجی پارک، مانگا منڈی، لاہور۔